ایسے فیکٹر ہیں جو کہ آپ کے بچوں کی تربیت کے دوران آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتے ہیں؟ بچے کیونکہ پہلی درس کا آپ کا اپنا گھر ہوتی ہے، ماں باپ کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، بچے اس سے بہت سیکھتے ہیں. اس کا بچوں پر نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے جو ماں باپ کا آپس میں ایک دوسرے سے برتاؤ ہوتا ہے. پھر چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی گھر میں ماں یا باپ کبھی فون بھی آئے یا کوئی گھر کے باہر دستک بھی دے دے اور پوچھیں کہ جی کہ یہ صاحب گھر پہ ہیں، تو ماں باپ خود بچے کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جھوٹ کی، پہلے کہ جا کے ان کو کہہ دو کہ جی بابا تو گھر پہ نہیں ہے یا ماما تو کام کر رہی ہیں. مطلب غلط بات کی بنیاد آپ ڈال رہے ہیں، بچے کو وہاں پہ لگتا ہے کہ ہاں اٹس اوکے ٹو لائی، ایک جھوٹ بولنے والی بات آ جاتی ہے. دوسرا ستی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو ٹوکتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچے سے اگر اونچی آواز میں مخاطب ہوں گی نا تو بچہ ڈر جائے گا، ہاں وہ سن لے گا اور پھر وہ کام نہیں کرے گا. لیکن ہی گیٹس یوزڈ ٹو اٹ. مطلب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ نہ آپ کی مار کا اثر ہوتا ہے نہ آپ کی ڈانٹ کا اس پہ اثر ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کمپیریزنز کرتے ہیں کہ وہ دیکھو تمہارا وہ دوست وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کتنا کامیاب ہے، کتنا بہتر ہے، اس سے بھی بچہ جو ہے وہ بڑا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی، مسلسل کمپٹیشن جب اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالیں، اس کو دیکھو نا وہ فلانے کا بچہ کیسے پڑھا ہے، فلانے کا بچہ کتنا ذرا کام کرتا ہے، اس بچے کی پوزیشن آئی ہے. ہر بچے کے اندر اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، سو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کتنا ڈفرینٹ ہے اور اس کو کتنا ڈفرینٹ ڈیل کرنا ہوگا. چائلڈ سائیکالوجسٹ سیدہ دانش احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو باخبر سویرا میں ہم ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیوں آج کل، پہلے زمانے میں تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، ماں باپ کے پاس چلے وقت بھی تھا، بچوں کی اچھی تربیت بھی ہو جاتی تھی اور بچے وہ بیہیویئر نہیں اپناتے جو آج کل کے بچے اپنا رہے ہوتے ہیں. کیا بڑا ڈفرینس آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے ٹائم میں آج کے ٹائم میں؟ ایک تو ٹائم کا بہت پرابلم ہو گیا ہے کیونکہ اب اتنی ٹف لائف ہے. ویسے تو کہنے کو تو یہ میکینک دور ہے کہ ہر چیز ایک ریموٹ کنٹرول کے اوپر چل رہی ہے، لیکن جنرلی پیرنٹس کے پاس ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے، ان کے گھر کے کام باہر کے کام، ان پرابلمس کی وجہ سے پیرنٹس کو ٹائم نہیں مل پاتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پہلے پرابلم کا ذکر کیا کہ کمپیریزن کرنا، یہ چیزیں بہت زیادہ فیملیز میں دیکھی جاتی ہیں کہ پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ تمہارے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ ود ان دا فیملی کمپیئر کرتے ہیں کہ تمہارا بھائی اور تمہاری بہن کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، یہ کمپیریزن آ گیا. پھر فیملی کے دوسرے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسکول کے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کیا گریڈ ہے اور اس کا کیا گریڈ ہے. دیکھیں اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات آئی کیو لیول کی ہوتی ہے. ہر بچے کا آئی کیو دوسرے بچے کے آئی کیو سے بہت میٹر کرتا ہے، ڈفر ہوتا ہے. کوئی بچہ میتھس میں اچھا ہے، کوئی جو ہے وہ سائنس میں اچھا ہے، کوئی آرٹس میں اچھا ہے. ہر بچہ ایکول نہیں ہے. تو پیرنٹس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آج کل لیکنگ دیکھی جا رہی ہے. جتنے بچے آ رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ان میں احساس کمتری ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، جو بیسک چیز ہے، اور وہ اس کمپیریزن سے پیدا ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، ویسے آج سے نہیں، ہمیشہ سے ایسا کہ آرٹس والوں کو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے، سائنس میں جو بچہ کرے واہ 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 یہ بچہ بڑا ٹھیک ہے. وہ تو ہے، کمپیریزن کرنے سے بچے کے اندر انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے لیٹر لائف میں اس کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے کیونکہ آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہے. اگر اس کا فیلو بچے کا، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا فیلو بہت اچھا جو ہے ایگزام میں نمبرز لے کر آ رہا ہے تو وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہا ایک ایریا میں، حالانکہ وہ اسپورٹس میں اچھا ہے، وہ دوسرے ایریاز میں بہت اچھا ہے، وہ سوشلائزیشن میں بہت اچھا ہے، باقی چیزیں اس کی اچھی، لیکن ایک چیز میں وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا آئی کیو لیول کے کم ہونے کی وجہ سے. تو یہاں پر اس کو جب وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا تو اس کو جیلسی ہوگی، اپنے فوٹو کو سیلیبریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کیونکہ ماں باپ مسلسل کہہ رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا صرف جیلسی فیکٹر نہیں ہے، ویسے بھی پھر ایٹیٹیوڈ میں نفرت سی جو ہے وہ بچوں کے اندر آ جاتی ہے، دوسرے بچے کو رائیولری آ جاتی ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا مجھے بتائیں کہ دیکھیں دیر واز اے ٹائم جو ہم کہتے تھے جی ہماری اماں کی تربیت تھی، لیکن اب ایسا ٹائم ہے کیونکہ ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو بچے موسٹلی آیا کے پاس ہوتے ہیں. آیا کے پاس نہ ہو تو بچے فون کے پاس ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی آج کل کے بچوں کی تربیت یا تو آیا کر رہی ہیں یا پھر ان کے فونز کر رہے ہیں، اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تم کیا اچھا ایکسپیکٹ کریں؟ اس میں سب سے بڑی کریکشن پیرنٹس کی ہونی ضروری ہے کہ جو فون ہے اٹ از اونلی دا مومنٹری سبسٹیٹیوٹ، یا اس کا ایک سولوشن ہے جو کہ وقتی ہے. اس کے لانگ ٹرم اتنے برے نقصانات ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اپنا کلچر دینا چاہتے ہیں، رائٹ، لیکن تھرو ٹیلیفون یا تھرو موبائل یا گیجٹس کے ذریعے بچوں کو وہ کلچر نہیں مل رہا، بچوں کو ویسٹرن کلچر مل رہا ہے، رائٹ. تو جب ایسا ہوتا رہے گا تو ہم بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے کلچر پہ جو ہے وہ فالو کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں
جب ہم بھی انٹرنیٹ یوز کیا کرتے تھے تو کسی طریقے سے ہمارے پیرنٹس, کیونکہ کمپیوٹر ہوتا تھا تو وہ نظر رکھتے تھے اس پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے اب ٹائم ہوتا تھا کہ اتنے وقت میں آپ یوز کر سکتے ہیں. اب تو یہ کووڈ کے بعد اسپیشلی یہ ہو رہا ہے کہ آپ 24 میں سے 16 گھنٹے آپ گیجٹ کو ہاتھ میں لے کے کہیں پر بھی بیٹھے ہوں, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا, کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے. تو اس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی جائے, یا ابھی جو اتنے پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو سمجھیں کہ جو موبائل فون کا یوز ہے یا گیجٹس کا یا ٹیبلیٹس کا ہے اس کا کم سے کم کر دیں, کیونکہ بچہ ایک کونے میں بیٹھ کے اگر اپنے گیجٹس یوز کر رہا ہے موبائل کے تھرو یا ٹیبلیٹ کے تھرو تو اس کی مینٹل ایکٹیویٹی صرف لمیٹڈ ہو گئی ہے, اس میں ایکسپلوریشن ختم ہو جائے گا, اس کے اندر سوشلائزیشن ختم ہو جائے گی. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں, نہ کہ وہ موبائل یا ٹیبلیٹس دیں ان کو. اس کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے. اسی سے ان کی فرسٹریشن بڑھتی ہے جب وہ گھر میں قید رہتے ہیں, ایک ہی گیجٹ پہ فوکس کرتے ہیں, یا اس طرح کے گیمز کھیلتے ہیں جس میں تھوڑا سا تشدد وغیرہ دکھایا جاتا ہے, یا ایسی کوئی چیز ہے؟ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. جو ویونگ مٹیریل ہوتا ہے جو بچہ دیکھتا ہے اور جو سنتا ہے اس کے اوپر اس کے بہت لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں, اور آج کل ہم بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس طرح کے مٹیریل کو دیکھنے سے, کیونکہ جتنا مٹیریل نیٹ پہ پڑا ہوا ہے وی ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹوورڈ اٹ. کتنا آپ لاک لگائیں گے, کتنے پاسورڈ لگائیں گے, آل دو کہ ہر کسی نہ کسی ڈرامے میں یا کسی کلپ میں جو کہ 5-10 منٹس کا یا آدھے گھنٹے کا بچہ دیکھ رہا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا مٹیریل ہوتا ہے. بالکل. اچھا صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج کل کے پیرنٹس یہ بھی بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی, احساس ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ پیدا کرنے کے لیے بچے آج کل کے گریٹفل بھی نہیں ہے, مطلب ہمیں ہمارے ماں باپ نے ہفتے میں ایک چیز کھلا دی, ایک برگر کھلا دیا تو ہم پورے ہفتے ماں باپ کے شکر گزار رہتے تھے, لیکن آج کے بچے کو وہ برگر روز چاہیے اور وہ اس پہ شکر گزار بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس بچے کے اندر کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے, وہ ایسا ہر چیز ایسے کرتے ہیں جیسے وہ احسان سمجھ کے کر رہا ہو. ایکچولی یہاں پر پیرنٹس کا سب سے بڑا مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر بچہ پڑھ رہا ہے, وہ اکیڈمکس میں ہے, تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اور رسپانسبلٹی نہیں ڈالنی چاہیے, جیسے گھر پہ اکیلا چھوڑ دینا یا کوئی اور رسپانسبلٹی, گروسری کر کے لانی ہے آپ کو, آپ نے ٹیبل اٹھانی ہے, آپ نے جو ہے وہ گھر کے 2-3 کام دے دیے ان کو. اب چونکہ بچہ پڑھ رہا ہے تو پیرنٹس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو میجورٹی پیرنٹس کیری کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے تو اب مجھے اس کو رسپانسبلٹی نہیں دینی ہے. لیکن یہاں پر پیرنٹس یہ چیز بھول جاتے ہیں کرتے ہوئے کہ اگر اس پہ رسپانسبلٹی نہیں ڈلے گی تو اس میں کانفیڈنس نہیں آئے گا, عادت بھی نہیں ہوگی, عادت نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ عادت کے لیے ان پہ رسپانسبلٹی ڈالیں, کوئی ذمہ داری دیں کہ بھئی آپ کا کام ہے ڈسپائٹ آف یور اسٹڈی. اور اس میں فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسپلوریشن, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ایک بچے پہ اگر جو 5 سال کا ہے اس پہ آپ ایک رسپانسبلٹی ڈالیں, جو 10 سال کے بچے پہ ڈل سکتی ہے, تو اس کا مینٹل لیول پہ پھر آپ دیکھیں گے. پیرنٹس کی ایک اور ایرر ہوتا ہے کہ بچپن میں ان پہ رسپانسبلٹی نہیں ڈالتے, اور پھر جب بچہ 15 سال کا یا 20 سال کا ہو جاتا ہے تو پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت سارے کام کرے گا, اور پھر وہ ماہر نفسیات کے پاس لے کر آتے ہیں, اچانک سے پرابلم ہو جاتی ہیں. چلیں جی, بات آپ نے بالکل صحیح کی, اور یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ سیدہ دانش احمد صاحبہ موجود تھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.